بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم محمد وقلوا أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على قضائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين اللهم صل على تمام تعریفیں اس خدائے بزرگ برتر کے لیے کہ جس نے سانسوں کی ڈور کو اب تک باقی رکھا ہوا ہے، اور تمام ہدیہ درود و سلام ان نزوات مقدسات کے لیے کہ جن کی محبتوں نے سانسوں میں امید صبح کی یقینی کیفیت کو باقی رکھا ہوا ہے۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم واجعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ اما بعد، پروردگار عالم کا لطف و کرم بخیر و عافیت ایام اعضا مکمل ہوئے، اور ایام اعضا کی تکمیل کے بعد ربیع الاول کی آج 9 تاریخ اور 10ویں شب، انشاءاللہ موسم کو دیکھتے ہوئے، آپ کی زحمتیں دیکھتے ہوئے مجھے کل کچھ شک ہو رہا تھا، اور اسی لیے میں نے دوران تقریر یہ بات کہی تھی کہ یہ گفتگو کل کی مجلس میں محفل میں آئے گی، آپ آئیں گے یا نہیں آئیں گے؟ تو بہرحال جو آئے ان کا بھی شکریہ، اور جو نہیں آئے ان کا بھی شکریہ، اس لیے کہ بہرحال یہ فرش ولا ہے، یہاں کوئی جبر کے ساتھ نہیں آیا کرتا، جو آتا ہے رضا کے ساتھ آتا ہے۔ اور اگر موسم رکاوٹ بن جائے تو پھر ایسا نہ ہو کہیں کہ جب امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور ہو تو انسان پھر بہانے تلاش کرے کہ میں کیا کرتا ہوں مولا، مجبوری تھی، ایکسکیوز کرے مولا، کیا کروں، گاڑی نہیں مل رہی تھی، بہت پرابلم تھی مولا، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کچھ، اتنی بارش تھی شارجہ میں کہ گھٹنوں گھٹوں پانی کھڑا ہوا تھا، میں کرتا کیسے؟ اور بہت سے ایسے بھی ہوں گے شاید جو مولا سے کہیں مولا آپ صحیح وقت پر نہیں آئے۔ ہے اس قسم کے واقعات ہیں، اور ایسے افراد بھی پائے جاتے ہیں اور پائے جاتے رہیں گے جب تک کہ ظہور امام نہ ہو جائے۔ تو آئیے آج اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں تمہید کی اس منزل سے آگے بڑھتے ہوئے کہ اب تمام صاحبان ولا فرش ولا پر محبت ولا کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہاں ولا دل میں ہے، جنت میں ولا مکان کی صورت میں ہوگا۔ اور اسی محبت کے اعتبار سے امام علیہ السلام کی آمد کے عنوان سے امام کی حکومت کے قیام کے کچھ مسائل بیان ہو رہے تھے،
اور ایک مومن نے مجھ سے التماس کی کہ آپ نے جو سرنامہ کلام میں آیت قرار دی ہے، یہ آیت جو آپ نے پڑھی ہے ایک اور آیت بھی ہو سکتی ہے سرنامہ کلام کے لیے؟ میں نے کہا میں وہ پڑھ دیتا ہوں، مشکل نہیں ہے، اس لیے کہ بہت ساری آیات ہیں قرآن مجید کی جو امام زمانہ علیہ السلام سے ایسے متعلق ہیں جیسے لگتا ہے کہ خدا نے نازل ہی ان کے لیے کی ہیں۔ اور کتنی عمدہ خوبصورت آیت ہے وہ آیت۔ میں اس لیے نہیں پڑھ رہا تھا کہ وہ آیت امام کی علامتوں میں شامل ہے، اور ایسی علامتوں میں شامل ہے کہ جیسے رسول کے وجود اقدس میں آپ کی پشت مبارک پر مہر نبوت تھی، ایسے امام زمانہ علیہ السلام کے بائیں بازو پر وہ آیت ایسے نقش ہوگی جیسے کوئی مہر امامت ہو۔ اور یہ آیت کتنی خوبصورت ہے، یہ وہی آیت ہے جس کو اللہ کے رسول اس وقت پڑھ رہے تھے جب مکہ المکرمہ میں فاتح بن کر داخل ہوئے تھے، اور رسول کا فاتح بن کر داخل ہونا، البتہ رسول کا داخلہ اور تھا، امام کی آمد اور ہوگی، ہے بالکل ان کے جیسا، کنیت بھی ان کے جیسی، نام بھی ان کے جیسا، میں کہوں کنیت بھی ان کی، نام بھی ان کا، کچھ خصوص علامت مخصوص بھی ان کی، کہ سر پر بادل کا ٹکڑا سایہ کرتا ہوا چلے، آپ کا روئے زمین پر کچھ سایہ پڑنے نہ پائے، مگر مزاج میں بالکل اتحاد ہے، ذمہ داریاں بڑی مختلف ہیں۔ وہ رحمت للعالمین تھے، اور اس طرح سے آئے تھے کہ لوگوں کے لیے تالیف قلب کا سامان کر رہے تھے۔ وہ آغاز کا مرحلہ تھا، یہ اختتام کا مرحلہ ہے، اس کے پاس تالیف قلب کی کوئی گنجائش نہیں ہے، یہاں تو یا تلوار ہے یا ایمان ہے، یا تلوار ہے یا ایمان ہے۔ اور اب امام کی مکہ آمد کی بات کرتے ہوئے سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ مکے آئے تھے تو آپ نے معاف کر دیا تھا، 12واں امام معاف نہیں کرنے والا، بھول جائیے۔ امام کیا معافی کا تصور کوئی بھی نہیں ہے مگر شرعاً اصولوں کے ساتھ، نہ کہ میرے اور آپ کے الفاظ کے اعتبار سے، شرعی اصولوں کے اعتبار سے امام کی آمد کے موقع پر وہ ایک آیت کا ٹکڑا تلاوت کر لیں تاکہ بات اور آسان ہو جائے۔ کون سی آیت کہ جو اس عدم معافی کی بنیاد پر، اگر بہت آپ نے غور کیا تو کل زیارت آل یاسین میں وہ جملہ آ چکا ہے، کل رات میں میلاد کے بعد زیارت آل یاسین پڑھی گئی۔ یہ زیارت سرداب کے اعمال کے طور پر ہے، جب کوئی شخص سامرہ پہنچے اور سامرہ پہنچ کر، کاش کے سامرہ پہنچیں، ہم بھی پہنچیں، آپ بھی پہنچیں۔ سامرہ کا ترجمہ کل کہا تھا، آج آ رہا ہے۔ سامرہ کہتے کسے؟ سامرہ کے دو معنی ہیں۔ سامرہ یا تو عربی لفظ ہے یا فارسی لفظ ہے یا عبرانی لفظ ہے۔ عربی لفظ کے اعتبار سے یہ سر من رآ ہے کہ جو اس شہر کو دیکھے وہ خوشی محسوس کرے، یا یہ عبرانی لفظ ہے سامرہ کہ اس کے ماحول کو دیکھتے ہوئے، دجلہ کے کنارے کے اعتبار سے اس کی فضاؤں کو دیکھتے ہوئے اسے یاد کیا گیا خوبصورت شہر کے نام سے۔ یا یہ فارسی لفظ ہے سام راہ، سام حضرت نوح علیہ السلام کے فرزند کا اسم گرامی ہے، اور چونکہ سام یہاں سے گزرے تو قیام کیا تو یہ سام کی راہ ہو گیا، لیکن نہ یہ سام کی راہ مانیے، نہ یہ سرہ من رآ مانیے، نہ یہ سامرہ مانیے، مانیے تو امام زمانہ کا شہر مانیے۔ سرداب مقدس، اور میں وہ الفاظ بھول نہیں پا رہا، میں مجبور ہو جاتا ہوں بس اوقات کے بعد شروع کہاں سے ہوتی ہے اور کہاں تک پہنچ جاتی ہے، مجھے وہ الفاظ نہیں بھول پا رہے جو 40 سے پہلے سامرہ کی زیارت کے موقع پر جب ہمارا کاروان وہاں موجود تھا تو اتنا ہجوم تھا کہ پورا صحن نمازیوں سے بھر گیا تھا، اور آنکھوں میں آنسو لیے ہوئے وہاں کی امام جماعت نے تھوڑا سا خطاب کیا تھا، رو کے فرماتے تھے کہ ابھی تم یہ مجمع دیکھ رہے ہو، جب مغرب کی اذان ہوگی سناٹا ہو جائے گا۔ کہتے ہیں یہ اصل غریب الغربا امام رضا اب نہیں ہیں،
غریب الغربا سامرہ کا روزہ ہے، ان کے الفاظ بیان کر رہا، روتے ہوئے بیان کر رہے تھے کہ یہ زائرین کا پورا اجتماع، ایک بات یاد رکھیں کہ جتنے بھی اماموں نے اپنے اپنے مقامات کے اعتبار سے آپ کو شہید کیا گیا اور آپ دفن کیے گئے، ہر ایک مقام محترم اور امام کی ملکیت، لیکن کوئی امام کا گھر نہیں ہے، امام اپنے گھر میں دفن نہیں ہوئے۔ بیت الشرف مولا کائنات کا گھر دفن کا نجف کے اندر، مدینہ منورہ سرکار سید الشہداء کا گھر محلے بنی ہاشم دفن کہاں ہوئے؟ کربلا مولا میں۔ اس انداز سے مثالیں دیتے دیتے ان کا یہ جملہ تھا کہ دنیا میں بس ہمارے ائمہ میں ایک ہی امام ایسے ہیں کہ جو اپنے گھر میں دفن ہوئے، وہ 10ویں امام اور 11ویں امام جو اپنے گھر میں دفن کیے گئے۔ ان کا کہنا یہ تھا سامرہ آؤ تو یہ سوچ کر آؤ کہ امام کے گھر میں آئے ہوئے ہو۔ سرداب مقدس میں زیارت آل یاسین رات کو آپ نے کل پڑھی اور روز پڑھیں اگر ممکن ہو سکے، اور پھر کبھی ترجمے پہ غور کریں کتنے مقامات پر امام کو سلام کرنے کا طریقہ سکھایا گیا۔ میرا سلام ہو آپ پر جب آپ قیام کرتے ہیں، میرا سلام ہو آپ پر جب آپ رکوع کرتے ہیں، میرا سلام ہو آپ پر جب آپ سجدہ کرتے ہیں، میرا سلام ہو آپ پر جب آپ تکبیر کہتے ہیں، میرا سلام ہو آپ پر جب آپ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، میرا سلام ہو آپ پر جب آپ الحمدللہ کہتے ہیں، میرا سلام ہو آپ پر جب آپ سبحان اللہ کہتے ہیں، میرا سلام ہو آپ پر جب آپ قنوت پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ گویا زیارت ناہیہ وہ جملہ زیارت ہے جس نے امام حسین علیہ السلام کے اعضاء و جوارح پر سلام کا انداز سکھایا، اور زیارت آل یاسین وہ زیارت ہے جو امام زمانہ علیہ السلام کے آداب سکھاتی ہے۔ اس کا جملہ اور یہ آیت جو میں پڑھ رہا ہوں امام کے مکے میں داخلے کے عنوان سے، اور شاید بات آج سے ہی اب تقریباً اختتام کی طرف بڑھنا شروع ہو جائے گی۔ اس آیت کا حوالہ سورہ مبارکہ الانعام کی آیت نمبر 158 ہے، اس کا ایک آخری حصہ پڑھ رہا ہوں۔ او یاتی بعض آیات ربک، یا آپ پہنچیں گی تیرے پروردگار کی بعض نشانیاں، اور جب وہ آپ پہنچیں گی دن وہ ایسا ہوگا جب نشانیاں آپ پہنچیں گی تو کیا ہوگا؟ لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل، کہ پھر کسی نفس کو اس کا ایمان فائدہ نہیں پہنچائے گا اگر اس نے اس سے پہلے ایمان حاصل نہ کیا ہو۔ او کسبت فی ایمانہا خیرا، یا اگر اس نے اس کی دن کی آمد سے پہلے، خدا کی بعض نشانیوں کی آمد سے پہلے اگر اپنے ایمان میں کار خیر کو انجام نہ دیا ہو تو پھر اس دن کی آمد کے بعد، رب کی بعض نشانیوں کی آمد کے بعد اسے کار خیر فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ اس کے بعد آخری جملہ اس آیت کا قل انتظروا، حبیب کہو تم بھی انتظار کرو، انا منتظرون، اور ہم بھی انتظار کر رہے ہیں۔ تم بھی انتظار کرو اور ہم بھی انتظار کر رہے ہیں۔ یہی جملے ہیں جو کل زیارت آل یاسین میں پڑھے گئے۔ امام کی آمد، امام خدا کی بڑی نشانی، اور جس دن امام کی آمد ہے اس دن نہ تو کسی کو ایمان فائدہ پہنچائے گا اگر اس نے امام کی آمد سے پہلے ایمان نہ قبول کیا ہو، اور اگر ایمان قبول کر لیا تھا اور کوئی کار خیر نہ کیے تھے تو امام کی آمد کے بعد کار خیر اس کو فائدہ نہیں پہنچائیں گے۔ اب ممکن ہے کہ تعویل کی جائے، تفسیر بیان کی جائے کون سے افراد ہوں گے جن کو ایمان فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ کیا مطلب؟ بہت آسان سی بات ہے، ارے کل چل جاتا تھا کہ جب تم فتح مکہ کے موقع پر کچھ نہ کر سکے تو مسلمان ہو گئے، آج نہیں چلے گا، آج نہیں چلے گا، وہ کل کی بات تھی۔ وہ رسول رحمت تھے، یہ امام منتقم ہیں، ان کے یہاں تالیف قلب کی ذمہ داریاں تھیں، یہاں انتقام کی باتیں، بس تلوار اور تلوار اور تلوار۔ جو تلوار کے قابل اس کے لیے کوئی رحم نہیں امام کی بارگاہ میں۔ کس حد تک خون، کس حد تک خون امام کے دست مبارک سے 10 قسم کے گروہوں کا بہے گا کہ
کہ یہاں تک کہ امام کی پنڈلیاں خون کے سمندر میں ڈوب جائیں گی. امام کی پنڈلیاں کہتے ہیں امام کے گھٹنے تک اتنے ہوں گے کہ خون کے سمندر میں ڈوب جائیں گے. یا تو وہ انداز یاد کیجئے جب جنگ صفین میں مولائے مشکل کشا لیلۃ الحریر میں ایسا جہاد کر رہے تھے کہ آپ کی دونوں آستینوں سے خون ٹپکتا تھا. اور اس سے بڑا قتال یہ ہوگا کہ جو امام زمانہ علیہ السلام کی آمد کے موقع بیان کیا گیا. آپ مکے پہنچے ہیں. وہ آیت کون سی ہے جس کی بنیاد پر بات مکے تک پہنچی ہے؟ وہ آیت وہ ہے جو اللہ کے رسول نے فتح مکہ کے موقع پر آپ صبح کے وقت میں مکے میں داخل ہوئے تو آیت کون سی تلاوت کر رہے تھے جب بتوں کو توڑتے جاتے تھے. اور کیا توڑتے جاتے تھے؟ ایسے بت توڑتے جاتے تھے کہ جو عصا کے قابل تھے وہ عصا سے توڑے، اور جو علی کے ہاتھ سے توڑوانے تھے انہیں اپنے کاندھے پہ سوار کرا کے اللہ کے رسول نے ان کو توڑوایا. اور اب علماء کہتے ہیں انداز کتنا خوبصورت ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں یا علی تم کار حق انجام دے رہے ہو اور میں بار حق کو اٹھائے ہوئے ہوں. تو جو آیت آپ پڑھ رہے تھے وہ آیت کیا تھی؟ جاء الحق وزہق الباطل. جاء الحق، حق آ گیا، وزہق الباطل، باطل چلا گیا. ان الباطل کان زہوقا، باطل تو تھا ہی جانے کے لیے. اگر کوئی 200-400 سال باطل بیٹھ جائے تو گھبرائیے نہیں. باطل بیٹھنے کے بعد بھی ہوتا جانے ہی کے لیے ہے. اور اگر حق دکھائی نہ دے مت گھبرائیے، حق دکھائی نہ دے تب بھی حق آتا رہ جانے کے لیے ہے. تو اللہ کے رسول کی زبان پہ جملے تھے، امام زمانہ کے بازو پہ آیت لکھی ہوئی ہوگی جاء الحق وزہق الباطل. روایت امام محمد باقر علیہ السلام کی، ارشاد فرمانے ذہب دولت الباطل، باطل حکومتیں ختم ہو جائیں گی. اور سب سے پہلے بہت غور کیجئے گا، امام کا خروج، امام کا ظہور، امام کا نکل کے سامنے آنا مکے میں ہی کیوں؟ بہت غور کیجئے گا، میں بہت سی باتیں اشاروں تک پہنچاؤں گا. مکے میں ہی کیوں؟ اس لیے کہ قریش کے مسائل ہیں اور بنی شیبہ کے مسائل ہیں. بنی شیبہ سب سے پہلے یہ خاندان، یہ قبیلہ امام کے ہاتھوں اوپر پہنچے گا. امام ان کے ہاتھوں کو کاٹ کر کعبے کے دروازے پہ لٹکائیں گے. پوچھا جائے گا یہ کون؟ کہ یہ کعبے کے چور تھے. فرق واضح ہوا. اللہ کا رسول وہ بھاگ گیا تھا. بنی شیبہ جس کی اولاد بنی شیبہ کہلاتی ہے، شیبہ بھاگ گیا تھا. اس کے پاس چابی خانے کعبہ کے دروازے کی ہوتی تھی. جب اللہ کے رسول فتح مکہ کے موقع پر آئے تو یہ بھاگ گیا. اسے بلوایا گیا اور چابی لے کے دروازہ کعبے کا کھولا گیا، بتوں کو دور کیا گیا. اس کے بعد چابی اس کے حوالے کر دی کہ تمہارے پاس تمہارے خاندان میں رہے گی. اور جب 12ویں امام آئیں گے تو بنی شیبہ پہلا گروہ وہ ہوگا جو امام کے ہاتھوں جانے والا ہے. اور قریش معصوم کے جملے ارشاد فرماتے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام کہ قریش کے 500 افراد کو امام پھانسی دیں گے. اور کھڑے کھڑے یہ عدد ریپیٹ 6 مرتبہ ہوگا. 500 500 500 500 6 مرتبہ ریپیٹ ہوگا. راوی حیران ہو کے پوچھتا ہے کیا آخری امام کے پاس اتنے لوگ ہوں گے کہ اتنے افراد کو پھانسی دے سکیں؟ سوال کرنے والے سوال کیسے کرتے تھے وہ آپ کے علم میں. آج بھی بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ مولا کیسے کام کریں گے، مولا چلیں گے کیسے؟ تو مولا کے لیے تو معجزات بہت سارے ہیں. وہ امام کا طی الارض کی کیفیت سے آگے بڑھنا. امام آگے کیا بڑھیں گے؟ زمین خود بخود قدموں میں لپٹتی چلی جائے گی.
یا علی برائے خوشنودی قائم آل محمد بلند سے بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد. اور یہ بات یاد رہے، صاحب براق کا بیٹا ہے، صاحب براق کا بیٹا ہے، اس کی سواری براق سے کم نہیں ہوگی. اور گرچہ میں نے اس کو بادل کے نام سے روایت کی بنیاد پہ بیان کیا، مگر بادل میں نے کہا، روایت کے لحاظ سے کہا، اور راوی کا جتنا ذہن تھا اتنا امام نے فرمایا. بھلا امام کے لیے ممکن کہاں کہ تمام کے تمام علم راوی کے سامنے بیان کر دیں؟ راوی برداشت نہیں کر سکتے تھے. تو تیز آواز والے بادل کے ساتھ امام نے تعبیر فرمایا. براق تیز ترین سواری، نہ یہ حیوان ہے، نہ یہ گھوڑا ہے، نہ یہ خچر ہے، نہ یہ حمار ہے. پھر کیا ہے کہ براق نکلا ہے برق سے، اور برق کہتے ہیں الیکٹرکسٹی کو. کتنی جلدی امام پہنچیں گے؟ اتنی جلدی پہنچیں گے جیسے آج ان کے جج پہنچتے ہیں. ادھر آپ گرے نہیں، ارے ادھر گرتے ہوئے آپ نے انہیں پکارا نہیں، ابھی آپ کے زبان پر علی کا یا مکمل نہیں ہوا تھا کہ وہ آپ پہنچا. اللہ اکبر، جس سے پکار رہے تھے. تو اگر جج اتنی سرعت کے ساتھ پہنچتا ہے تو فرزند کتنی سرعت کے ساتھ پہنچے گا. تو امام کے حالات و واقعات کے اعتبار سے امام کا خانہ کعبہ کے پاس آ کر تبدیلیوں کا عنوان بھی مکمل ہوا. انتقام کی باتوں کا آغاز ہو گیا. امام کا لشکر جمع ہو رہا ہے، اور امام کے لشکر کے جمع ہونے کے مقامات کون سے ہیں؟ کبھی دعائے ندبہ کے الفاظ پر غور کیجئے. کہاں تلاش کریں؟ عزیز علیہ ان ارى الخلق ولا ترى. مجھ پر یہ بات بہت گراں ہے کہ میں ساری مخلوقات کو تو دیکھوں مگر تجھے نہ دیکھ سکوں. اے فرزند زہرا، کتنا مشکل ہے میرے لیے کہ سب کی آواز سنوں مگر تیری آواز مجھ تک نہ پہنچ سکے. کہاں ہے؟ این بقیت اللہ التی من العطرۃ الہادیہ، این المعد لقطع دابر الظلمہ. کہاں ہے جو ظالموں کی دموں کو کاٹ دے گا؟ کہاں ہے عطرت ہادیہ کا لخت جگر؟ کہاں ہے؟ کہاں تلاش کریں؟ بل ایو ارض، اس سے پہلے جملہ ہے لیت شعری این استقرت بک النوا. این شعر، لیت شعری، کاش کہ مجھے معلوم ہوتا کہ آپ کس جگہ رکے ہوئے ہیں. بل ایو ارض تقلک او ثرا ہم زیتوا، کہاں پر ہیں؟ کیا آب رضوا، کیا سرزمین رضوا پر ہیں یا زیتوا پر؟ رضوا کیا ہے اور زیتوا کیا ہے؟ خیر اس کے لیے تو پوری دعائے ندبہ کی شرح کا الگ موضوع بن سکتا ہے، خالی اس کا ترجمہ کر دوں. رضوا ایک پہاڑ ہے، اور یہ پہاڑ مدینہ منورہ اور یمبو کے درمیان واقع ہے. یمبو سے اس کا فاصلہ 1 مسافت کا ہے، اور مدینے سے اس کا فاصلہ 6 مسافت کا ہے. یمبو سے قریب ہے اور مدینہ منورہ سے دور ہے. اس کا نام ہے رضوا. اور جو لوگ محمد حنفیہ کو امام مہدی مان رہے ہیں، مانتے تھے، اب ختم ہو گئے، شاید کوئی نہیں باقی بچا، وہ یہ خیال کرتے تھے کہ محمد حنفیہ اس پہاڑ پر پوشیدہ ہیں، اس پہاڑ پر بہت سبزہ ہے، اس پہاڑ پر بہت رونق ہے، اور اسی پہاڑ کے لحاظ سے امام زمانہ علیہ السلام کی نسبت کو بیان کیا گیا ہے. زیتوا کیا ہے؟ زیتوا مکہ المکرمہ، مکہ المکرمہ. اور مکہ مکرمہ میں یہ کون سا علاقہ؟ تنعیم اور خانہ کعبہ کی مسجد کے درمیان کا علاقہ. ایک پہاڑ کا نام، یا بعض علماء کہتے ہیں ایک کنویں کا نام ہے، زیتوا. اب یہ بئر زیتوا ہے یا جبل زیتوا ہے؟ امام کو کہاں تلاش کریں؟ امام کہاں پائے جاتے ہیں؟ بس ایک جملہ یہاں پر بطور پیغام کے سناتے ہوئے پھر آگے چلیں، تاریخ مکمل کریں. اور یہ پیغام کیا ہے؟
بہت سارے اذہان عالیہ میں سوال تو اٹھتا ہے کہ 313 اب تک نہیں ہوئے، حالانکہ یہاں جو مجلس ہوئی تھی آخری مجلس شب جمعہ، اس میں بھی کم از کم 1000 تو لوگ موجود رہے ہوں گے، ورنہ محرم میں آپ نے خود محسوس کیا پورا ہال بھرا ہوتا تھا، تو 313 وہ کب پورے ہوں گے؟ اور کبھی کبھی انسان یہ سوال آپس میں کرتا ہے اور کبھی کبھی سوال معصوم سے کرنے کی خواہش کرتا ہے۔ 3 بزرگ افراد نے، کہتے ہیں یہ علماء میں سے تھے اور یہ سوال کر رہے تھے نجف میں مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے روزے مبارک۔ بہت معروف اور مشہور واقعہ، غالباً آپ نے سنا ہوا ہوگا یقیناً، کہ وہ 3 افراد نے روزے رکھے، ہر ایک نے الگ الگ 3 دن کے، اور اعمال کیے، اعمال برائے ملاقات معصوم، تاکہ امام سے توسل میں کامیاب ہوں اور امام سے اس سوال کا جواب لے سکیں۔ پہلے نے عمل کیا، کوئی جواب نہیں ملا، دوسرے نے عمل کیا، کوئی جواب نہیں ملا، تیسرا بہت بوڑھا بہت متقی شخص ہے، جب اس نے اپنے اعمال مکمل کیے تو اس کو بھی جواب نہیں ملا۔ البتہ جب تیسرا دن مکمل ہوا تو اس سے اس کے باقی 2 دوستوں نے پوچھا، بتاؤ تمہیں، کہ مجھے کوئی جواب تو نہیں ملا۔ البتہ ایک عجیب و غریب خواب دیکھا ہے۔ مومن کے خواب کے مسائل الگ موضوع ہیں۔ مومن کا خواب نبوت کے 40 حصوں میں سے ایک حصہ ہوتا ہے۔ مومن کا خواب سچا ہوتا ہے اگر کب کے، جبکہ واقعاً وہ مومن ہو، بستر پاک ہو، نیت صاف ہو، باوضو ہو۔ تو مومن کا یہ خواب تھا، تو پوچھا گیا کیا خواب دیکھا ہے؟ کہ خواب یہ دیکھا ہے، اب بہت غور کیجئے گا، کہ جیسے کہ وہ کہتے ہیں بوڑھے شخص کہ میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں کہ جیسے میرا نکاح منعقد ہو رہا ہے، یعنی گویا میں اپنے آپ کو جوان دیکھتا ہوں، اور میں جوانی کے ایام میں ہوں، اور مسند سجی ہوئی ہے، میرا نکاح منعقد ہو رہا ہے، اور قاضی یا مولانا صاحبان نکاح پڑھنے والے بیٹھے ہوئے ہیں، اور بس خطبہ نکاح شروع ہو رہا ہے۔ اتنے میں ایک شخص دوڑتا ہوا میرے پاس آتا ہے حالت خواب، اور آ کر مجھ سے کان میں خاموشی کے ساتھ کہتا ہے کہ تمہیں امام زمان بلا رہے ہیں، چلو اٹھو، تمہیں امام بلا رہے ہیں۔ کہتا ہے میں نے اس قاصد سے کہا خاموشی کے ساتھ، امام سے کہنا بس یہ نکاح ختم ہو میں بھی آتا ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر قاصد دوڑا ہوا آیا، اور آنے کے بعد پھر کہا کہ چلو تمہیں امام بلا رہے ہیں، کہ بس یہ آخری سیغہ چل رہا ہے، ابھی آتا ہوں، بس تم چلو میں آتا ہوں۔ آپ کو معلوم ہے سیغہ مکمل ہوتا ہے، پھر دعا ہوتی ہے، اور پھر اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے دولہا سے لوگ ملاقات کرتے ہیں، کہاں اس کو موقع ہوتا ہے آنے کا۔ ہاں اگر امام کا ظہور وقت مجلس ہو، فرش عرضہ سے جانا پڑے تو مشکل نہیں ہوگا، پھر تو سب کے سب نکل جائیں گے، سیدھے سیدھے ہیں۔ لیکن اگر کوئی ایسی باتیں ہوں کہ جہاں مجلس نہ ہو، جہاں امام بارگاہ نہ ہو، انسان اپنے کام میں مصروف ہو، اور پھر قاصد آ کر کہے، تیسری بار قاصد وہ کہتے ہیں کہ آیا میرے پاس گھبرایا ہوا، اور مجھ سے آ کر کہتا ہے امام خود آ رہے ہیں، تو کہتا ہے میں نے حالت خواب میں قاصد سے کہا امام کو بھی اتنی کیا جلدی ہے آنے کی، تھوڑی دیر رک جاتے نکاح تو ہو جاتا پورا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو امام کی آمد کے حوالے سے انتظار کرنے والوں کے مسائل اپنے مقام پر پورا موضوع ہے، لیکن امام کی تلوار 313 افراد امام کے لشکر میں شامل ہونے والے، اور ان میں سے کتنوں کے نام تو ایسے ہیں کہ جن کو ہم جانتے ہیں تاریخ کے اعتبار سے، کچھ میں بیان کر چکا، کچھ بیان کر رہا ہوں، اور آج ایک خاص نام بیان کرنا ہے، بلکہ 2 نام سن لیجئے۔ ایک نام جبیر ابن خابور، جبیر ابن خابور، یہ کون شخص ہے؟ اس کی تاریخ جو علماء نے ان کتابوں میں لکھی ہے جن میں امام کی زمانے حکومت کی باتوں کو بیان کیا گیا، اس میں لکھتے ہیں کہ یہ شخص حاکم شام کا وزیر خزانہ تھا،
دیکھیں بہت سوچنے کی بات ہے، ہم کہاں ڈھونڈ رہے تھے، اور روایت بتاتی ہے کہ یہ حاکم شام کا خزانچی یا وزیر خزانہ جو آپ کہیے، بیت المال کا کنٹرول اس کے ہاتھ میں تھا، کوفے کا رہنے والا ہے، اس کی بوڑھی ماں کوفے میں رہتی ہے، اس نے حاکم شام سے کہا کہ مجھے اپنی ماں سے ملنے کے لیے کوفے جانا ہے، مجھے چھٹی چاہیے۔ حاکم شام نے اس سے کہا کہ دیکھو کوفے جا رہے ہو تو میں پسند نہیں کرتا کہ تم کوفے جاؤ، اس لیے کہ میں تمہارے بارے میں ڈرتا ہوں کہیں تمہیں وہ جادوگر جو رہتا ہے نا کوفے میں، اللہ یعوذ باللہ من ذالک، اشارہ کیا مولا کائنات کی جانب، اس کے کہیں تم باتوں میں نہ آ جانا۔ جبیر کہتا ہے کہ نہیں، اس میں کون سی بات ہے، میں خود سمجھدار آدمی ہوں، آپ بے فکر رہو، میں جاتا ہوں، اپنی ماں سے مل کے آنا ہے بس، مجھے میری ماں وہاں رہتی ہے۔ حاکم شام نے اس کو بھیج تو دیا، مگر پریشان ہے کہ یہ گیا تو پھر گیا۔ اور یہ جبیر ابن خابور کب پہنچا ہے کوفے؟ جبکہ جنگ صفین کے بعد امام نے کوفے کے حالات کو دیکھتے ہوئے بہت سارے مخصوص افراد کو کوفے کی حفاظت کے لیے رکھا ہوا تھا، یہ جو کنٹرول کر رہے تھے، کوئی نیا آئے کوئی نیا جائے تو اس کی معلومات امام تک پہنچائی جائیں، جیسے کہ تاریخ کے جملے۔ جبیر ابن خابور جب پہنچا ہے کوفے تو امام کے جو افراد سپاہی تھے جو کوفے کے پہرے دار تھے، انہوں نے اس کو پکڑ لیا اور پکڑ کر امام کی بارگاہ میں لے آئے۔ امام نے ارشاد فرمایا کہ تم ہی جبیر ابن خابور ہو؟ کہتا جی میرا نام جبیر ابن خابور ہے۔ پھر ارشاد فرمایا تم حاکم شام کے خزانہ دار؟ کہتا جی میں حاکم شام کا خزانہ دار۔ ارشاد فرمایا اپنے اصحاب کو دیکھتے ہوئے خدا نے اس کو اپنے خزانوں میں سے قرار دیا ہے، خدا نے اس کو اپنے خزانوں میں سے قرار دیا ہے۔ پھر امام نے اس کے حالات بیان کرنا شروع کیے۔ تم سے حاکم شام نے کہا تھا کہ تم ہم سے ملاقات مت کرنا، ہم کوئی جادو تم پہ کر دیں گے۔ بڑی محبت کے ساتھ امام باتیں بیان کر رہے ہیں اور جبیر سنتا جاتا ہے، ہاں یہی جملے اس نے استعمال کیے تھے کہ کوفے میں ایک جادوگر رہتا ہے، اس کے پاس مت جانا۔ اور امام پھر فرماتے ہیں سنو، تم نے آتے آتے عین التمر کے مقام پر اپنے ساتھ جو تم لائے تھے پیسے چھپا کر آئے ہو۔ اور اس کے بعد جب اس کے احوال کو امام نے بیان کیا تو اب اس کی آنکھیں اور کھلی روشن ہوئیں، بالکل ایسے ہی انتخاب جیسے ایک رات میں لشکر یزید سے حر نکلا اور حسینی ہو گیا، ایسے لشکر شام سے نکلا جبیر تو مولا کا سپاہی ہو گیا۔ اور پھر امام نے ارشاد فرمایا بیٹا حسن اسے لے جاؤ، اس کی مہمان نوازی کرو، اسے کھانا کھلاؤ۔ بھئی کیا کہنے، مہمان نوازی اور امام مجتبیٰ علیہ السلام، ایک ایسی روشن ترین بات ہے کہ اہل بیت میں سب کریم ہیں، مگر کریم اہل بیت مخصوص لقب ہے تو امام مجتبیٰ علیہ السلام کے لیے۔ پھر امام نے فرمایا یہ جبل احواز میں اس وقت 4000 اسلحہ برداروں کے ساتھ ہمارے قائم کے لشکر میں شامل ہوگا اور ان کے پرچم کو اٹھائے ہوئے ہوگا۔ جبل احواز 4000 مسلح افراد کے ساتھ یہ امام کے لشکر میں شامل ہوگا۔ تو جبیر ابن خابور کا نام روایتوں نے 313 افراد میں شامل کیا ہے، اور 313 افراد میں ایک اور شخص جو راوی ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام کے روایتوں کے، بہت مشہور نام ہے، اگر آپ نے بار بار سنا ہو محفوظ کیا ہوا تو بالکل آپ کے لیے
مشہور نام ہے, بہت معروف سی شخصیت ہیں, مفضل بن عمرو, جن کے نام سے ایک چھوٹا سا کتابچہ توحید مفضل کے نام سے امام کی خدمت میں ان کے سوال و جوابات, اور امام نے جو پیغام دیا پوری کائنات کے اسرار خلقت کے عنوان سے, پورا ایک کتابچہ ہے توحید مفضل کے نام سے. تو مفضل ابن عمرو, امام فرماتے ہیں مفضل تمہارا اس وقت کیا حال ہوگا جب تم تلوار اٹھائے ہوئے, کمر سے پٹکا باندھے ہوئے, پرچم کو اٹھائے ہوئے ہمارے قائم کے لشکر میں آگے بڑھ رہے ہوگے. تو امام نے ان افراد کو بشارت دی ہے. اور اب چلتے چلتے وہ جملہ کہہ دوں کہ جو اذہان میں بعض سوال اٹھے تھے کہ کیا شہدائے کربلا ان 313 میں شامل ہیں یا نہیں. یہ جملہ بڑا مشکل ہے میرے لیے, نہیں کا لفظ کہنا آسان نہیں تھا. بات پڑھے محمد و آل محمد. چونکہ بہرحال اس میں شاید کوئی روایت آپ کو ملے, علماء نے بیان کیا ہو اور آپ نے سنا ہو کہ یہ یقیناً شامل ہیں, وہی تو اصل ہیں, وہی تو اس کی بنیاد ہیں, وہی تو اس کا مرکز ہیں, وہی تو اس کا منبع ہیں. لیکن روایت دیگر کہ 72 شہدائے کربلا اس وقت آئیں گے جبکہ یہ 313 افراد امام زمانہ کے ساتھ مل کر زمین پر نظام عدل کو قائم کر چکے ہوں گے. وہ 72 آئیں گے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ. یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کہ پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام, اور جو سب سے افضل سب سے آخر میں, سب سے افضل سب سے آخر میں, اس لیے کہ جب آپ مجلس میں آئے, میں مجلس میں آیا, تو مجھ سے اور آپ سے پہلے وہ آیا جس نے دروازہ کھولا, وہ جس نے لائٹس روشن کی, وہ جس نے مائک کا آن کیا. تو جو انتظام کرنے والے وہ پہلے آتے ہیں, جو صاحبان منصب ہوتے ہیں وہ بعد میں آتے ہیں. تو شہدائے کربلا کی آمد یقیناً ہے, مگر عنوان رجعت میں ہے, 313 افراد میں بظاہر محسوس نہیں ہو رہی. امام کا زمانے حکومت اور امام کن کن افراد کے ساتھ تلوار کو استعمال کریں گے. امام کی تلوار کی کیفیت آپ سن چکے. اب آئیے وہ 10 قسم کے گروہوں کے نام بڑی تیزی کے ساتھ بیان کروں کہ جن سے امام کی جنگ ہونے والی ہے. روایات بتاتی ہیں کہ اللہ کے رسول کے زمانے کے مقابلے میں زیادہ سخت زمانہ ہوگا 12ویں امام کا زمانہ. اس لیے جب اللہ کا رسول نے آ کر اعلان کیا تھا اس وقت لوگ جہالت اور پتھر کے ساتھ شرک کی برائیوں میں گھرے ہوئے تھے. اور جب میرا آخری امام یہاں پہنچے گا تو اس وقت لوگ قرآن پڑھ کر آیتوں کی تعویل موڑ موڑ کر امام زمانہ کے خلاف زبان کھولیں گے اور کہیں گے ایک فرقہ ہے فرقہ زیدیہ, اور فرقہ زیدیہ کے ایک مخصوص حصے کا نام تاریخ نے بیان کیا تبرائیہ. یہ وہ تبرائیہ نہیں ہے جس کے لیے ہم اور آپ کہتے ہیں, تبرائیہ فرقہ زیدیہ کا حصہ ہے. اور یہ فرقہ, اس کے افراد, اس کے صاحبان علم امام کے خلاف وہ جملہ استعمال کریں گے کہ یبن الزہرا جاؤ, ہمیں آپ کی ضرورت نہیں ہے, آپ کیوں چلے آئے ہو. امام کی جنگ کتنے افراد سے ہوگی اور کتنے مہینے تک ہوگی؟ تو بہت مشکل کام ہے کہ پوری کائنات پر دین اسلام کو غالب کرنا, مختلف طبقات کو زیر تیغ لے کر آنا. 8 مہینے تک مسلسل وہ عالمی جنگ واقع ہوگی. جو امام کے 313 سپاہی جو کمانڈ کر رہے ہوں ان کے زیر کنٹرول 10,000 سپاہی, اور اس کے بعد زیر کنٹرول 1,00,000 سپاہیوں کی ایک بڑی فوج امام زمانہ علیہ السلام کے حکم پر کارروائیاں کر رہی ہوگی. ٹھیک,
مسائل اور مشکلات امام کے لیے تلوار کا چلانا. سب سے پہلے آپ سن چکے جملہ، سب سے پہلے قریش، اور قریش میں بنی شیبہ، اور اس کے بعد پھر خوارج. خوارج اب تک باقی ہیں، جی ہاں اب تک باقی ہیں. بات یہ ہے کہ باطل کا مسئلہ ہے کہ وہ نام بدل بدل کے آتا ہے، اور حق کی پہچان یہ کل بھی حسین تھا، آج بھی حسین ہے. باطل نے بڑے نام بدلے، بڑے نام بدلے. کبھی طالب کو آن کیا، کبھی طالب کو آف کر دیا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. ٹھیک ہے، تو باتیں بڑی آسان سی ہیں. اور وہ خوارج، اس پر کتاب اگر پڑھنا ہو تو وہ لکھی ہوئی کتاب میں نام نہیں لیتا، لیکن مجبوراً لے رہا ہوں، طاہر القاضی ڈاکٹر صاحب کا، کہ جن کی کتاب اسی موضوع پر ہے کہ اس زمانے کے خوارج کون ہیں، وہ آپ پڑھ سکتے ہیں. الشمت نامی شخص، جس کو امام کے روایت میں بیان کیا گیا، الشمت، شین میم توئیں، وہ شخص آخر زمانہ میں اس گروہ کا سردار ہوگا. اور جب خوارج سے امام کی جنگ ہوئی، جنگ نہروان، تو امام علیہ السلام نے ان کے مقتولوں کو دیکھ کر جملہ ارشاد فرمایا، تمہیں تمہارے بہکانے والے نے قتل کروا دیا. پوچھا گیا مولا سے، مولا کس نے بہکایا ان کو؟ کہا شیطان نے اور خبیث انسانوں نے. اللہ اکبر. تو خوارج وہ کل بھی تھے اور آخری امام کے دور تک، آخری امام کے دور تک، اور ان سے امام کی جنگ. اس کے علاوہ بہت ساری آیات بھی، بہت سارے واقعات بھی جنگوں کے عنوان سے آپ کو ملیں گے. یہودی قبائل جا کر ساتھ کھڑے ہو جائیں گے دجال کے. دجال خود ایک مکمل موضوع ہے. دجال کون ہے؟ فری میسنس کون ہیں؟ کون سی طاقتیں ہیں کہ جو پس پردہ، جیسے ہم اور آپ امام زمانہ کی آمد کے منتظر نصرت کے لیے، ایسے بہت سی طاقتیں منتظر ہیں امام سے جنگ کے لیے. ایسا نہیں ہے کہ صرف ہم اور آپ پڑھ رہے ہیں، بلکہ شاید ہم اور آپ اتنا نہیں پڑھ رہے جتنا وہ پڑھ رہے ہیں، کہ جو تیار بیٹھے ہیں کہ کہاں سے ظہور ہوگا، اور ظہور ہونے کے مقامات پہ کتنا کنٹرول. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. ٹھیک، تو امام کی آمد اور امام کی مشکلات، صاحبان ایمان امام کے ساتھ، اور کیسے افراد سے آپ کی جنگ، کہ خوارج، بنو عباس، بنو امیہ، لشکر سفیانی، دجال اور یہودیوں کا دجال کے ساتھ کھڑے ہو جانا. خالی ایک جملہ کہہ کر بات کو آسان کر لیں. میں نے بہت تلاش کیا، مجھے عیسائیت نہیں ملی کہ عیسائیت کہیں کھڑی ہو امام زمانہ کے خلاف جنگ میں. موجودہ حالات و واقعات دیکھتے ہوئے مختلف ممالک کے اعتبار سے آپ کے اذہان میں بات محفوظ ہوگی. عیسائیت، اگر ذرا سی تاریخ کو پلٹ کے دیکھیں تو اسلام کی جتنی جنگیں ہوئی ہیں، اسلام پر جتنی جنگیں مسلط کی گئی ہیں، ان میں سے کوئی بھی عیسائیت کی جنگ نہیں ہے. یا کفار سے ہے، مشرکین سے ہے، یا یہودیوں سے ہے. عیسائیت سے ایک ہی مارکا ہوا ہے، اس کا نام مباہلہ ہے. اب میں اپنے الفاظ میں کہتا ہوں، عیسائی وہ ہیں جو کردار کی زبان سمجھ لیتے ہیں، اور یہودی وہ جن کو تلوار کے سوا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تو البتہ آیت اپنے مقام پر ہے کہ کوئی بھی سوال کرنے والا سوال کر رہا ہے. آیت کا صرف ایک حصہ پڑھتا ہوں، وہ سورہ مبارکہ الانعام کی یہ آیت، جس میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا
کہ کوئی بھی اہل کتاب باقی نہیں بچے گا مگر اللہ پر ایمان لے آئے گا۔ اس کے بارے میں سوال کیا تھا اس ثقفی شخص نے جس کا نام بھی خود خباثت کی علامت بن گیا، حجاج ابن یوسف، کہ قرآن کی یہ آیت سوال کس سے کر رہا ہے؟ شہر ابن حوشب سے۔ سمجھ میں نہیں آتی یہ کیسے ممکن ہے۔ وہ اپنے خیال میں کہتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ شاید میں نے جن عیسائیوں کو یہودیوں کو تہہ تیغ کیا، ان کی زبان کو کھل کر نہیں دیتی تھی، کچھ پڑھتے نہیں تھے، ایسے ہی مر جاتے تھے، یہ آیت تو کہتی کہ ایمان لے کر آئیں گے۔ تو اس پر پھر شہر ابن حوشب کہتے ہیں کہ نہیں، اس کی تعویل یہ نہیں ہے، اس کی تعویل آخری امام قائم آل محمد کے زمانے ظہور میں دو طرح کے مسائل ہیں۔ کیا آخر زمانہ میں کوئی ایسا ہوگا جو جزیہ دے گا، یا کوئی بھی ایسی قوم باقی نہ بچے گی جو جزیہ دے کر باقی رہ سکے؟ ممکن ہے، اس بات کا امکان ہے کہ دونوں باتیں واقع ہوں، کہ ابتدائی دور میں کچھ ایسے امن پسند گروہ ہوں جو جزیہ دے کر امام کے زمانے حکومت میں رہیں، پھر وہ ایمان قبول کر لیں، یا اس بات کا بھی امکان ہے کہ پھر کوئی بھی زمین پر ایسا نہیں ہوگا کہ جو کلمہ طیبہ زبان سے تلاوت نہ کر رہا ہو۔ اور امام کے جنگ کے عنوان سے کتنے افراد اور ان قبیلوں کے علاوہ بنو عباس، بنو امیہ، خوارج، قریش، اور وہ فرقہ جس کو فرقہ زیدیہ کے نام سے تقدس رکھنے والے لوگ، مقدس نما لوگ، وہ طبقہ علماء سو جو امام کے مقابلے پر آئے گا اور امام سے آ کر کہے گا آپ کیوں چلے آئے، ابھی ہمیں آپ کی ضرورت نہیں تھی۔ اس سے بھی امام کی جنگ ہونے والی ہے۔ اور ان کے علاوہ امام کی جنگ کا تعلق آخر میں ایک لفظ ہے، شیطان مردود۔ گرچہ شیطان کا مرحلہ رجعت کے باب میں بھی لکھا ہوا ہے کہ شیطان اور آخری جنگ، سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واپس دنیا میں آنا، اور مولائے متقیان کی 3 رجعتیں، اور مولا کی رجعت، مولا کی واپسی، اور اللہ کے رسول کا لشکر تیار کرنا، مولائے متقیان کا شہر کوفہ میں شیطان سے آخری جنگ کرنا۔ رجعت کے علاوہ شیطان کے لیے ایک جملہ زمانے ظہور کا بھی ہے، شیطان کب تک بہکائے گا۔ شیطان نے خدا سے مہلت مانگی تھی، اور پروردگار کتنا کریم، کتنا سخی ہے، کتنا سخی ہے، بہت غور کیجئے گا۔ پروردگار نے شیطان کو بھی مہلت دے دی، اور یہ جملہ میں نے یہاں استعمال کیا ہے، یہ باقاعدہ دعا میں استعمال ہوتا ہے۔ خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے، میزاب رحمت کو دیکھتے ہوئے، صاحبان ایمان دعا کا جملہ زبان سے ادا کرتے ہیں، اے وہ ذات جس نے اپنے مبغوث ترین مخلوق کو بھی خالی واپس نہیں کیا۔ جب وہ کہتا تھا کہ مجھے مہلت دے روز قیامت تک کے لیے، تو اس سے کہا گیا پروردگار کی جانب سے کہ تجھے مہلت ہے وقت معلوم تک کے لیے، اور وقت معلوم کا آگے ترجمہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اب میں جملہ کہتا ہوں، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے، بلکہ بہت دفعہ ایسا ہوا ہوگا، آپ نے جتنی مرتبہ شرکت کی ہو کسی کے مومن کے نکاح میں، کسی مومنہ کے نکاح میں، آپ نے معلوم بہت سنا ہوگا، لیکن آج تک معلوم ہوا؟ بات پڑھے محمد وعلم، معلوم تھا کہ وہ دونوں طرف کے علماء صاحبان جو ہیں وہ معلوم آخر میں کہتے ہیں، باقی صیغہ تیزی کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ ہم جیسے نہ جاننے والے عربی جو عام افراد ہیں جو عربی نہیں جانتے، وہ صرف معلوم سن پاتے ہیں، مگر آج تک معلوم نہیں ہوا کہ وہ معلوم تھا کیا۔ ایسے ہی وقت معلوم،
شیطان کو خدا نے مہلت دی ہے وقت معلوم تک کے لیے، رکے رہیے گا، جائیے گا مت، جیسے آج آ گئے ہیں ایسے کل بھی آئیے گا۔ پھر امام زمانہ کی حکومت کی جو جدید خطوط ہیں، جو اس سے پہلے کسی حکومت اسلامی نے استوار نہیں کیے ہیں، وہ کل آنے والے ہیں۔ اس لیے میں نے آپ کو آج ہی بتا دیا ہے کہ کل بارش ہو کہ نہ ہو، رحمت آئے کہ نہ آئے، مگر مومن چلا آئے۔ ٹھیک، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ پروردگار عالم نے شیطان کو مہلت دی وقت معلوم تک کے لیے۔ اب روایت کہتی ہے کہ شیطان کس زمانے میں مارا جائے گا؟ جبکہ امام کا ظہور ہو چکا ہوگا، اور شیطان گھٹنوں کے بل چلتا ہوا امام کے سامنے پہنچے گا۔ ابھی شیطان کے مسائل بہت طویل ہیں، ان تمام کو تو میں چھیڑ نہیں سکتا۔ شیطان کو چھیڑنا آسان تو نہیں ہے نا۔ شیطان ہے کون؟ شیطان بڑی آسان سی بات ہے۔ شیطان اس طاقت کا نام ہے، یہ طاقت ہے، یہ طاقت ہے، یا کوئی شخص ہے، شخص جن ہے، شخص انس ہے، کون ہے؟ یہ موضوعات اپنے مقام پر ہیں۔ فی الحال ایک نام ہم جانتے ہیں، شیطان، یعنی کہ ابلیس۔ ابلیس وہی جس نے اس دن کہا تھا کہ میں سجدہ نہیں کروں گا، آدم کو سجدہ نہیں کروں گا، میں سب کو بہکاؤں گا سوائے تیرے مخلص بندوں کے۔ اس نے کہا تھا میں تیرے سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا۔ حیرت کی بات ہے، قرآن پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، یاد بھی کرتے ہیں، مگر شیطان کو مسجد کے راستے میں بھول کیوں جاتے ہیں؟ شیطان نہیں بیٹھتا شراب کھانے کے راستے میں، شیطان نہیں بیٹھتا گانا بجانے والوں کے راستے میں، وہ تو اس کے اپنے ہی ہیں، انہیں کیا بہکانا۔ اور کچھ تو ایسے ماضی میں گزر چکے ہیں جن کی شان یہ ہے کہ جس راستے سے وہ گزرتے تھے شیطان راستہ بدل لیا کرتا تھا۔ میں کیا جملہ استعمال کروں؟ تو کچھ ہیں جو شیطان کے بھی استاد ہیں۔ تو شیطان کس دن تک کے لیے؟ آج زندہ ہے، آج زندہ، کل بھی زندہ ہے۔ تو تڑپ کے دعا مانگے سب سے بڑا دشمن، سب سے بڑا دشمن بنو عباس، بنو امیہ اور تمام تر فرقوں کے اعتبار سے سب سے بڑا دشمن شیطان۔ انہ لکم عدو مبین۔ وہ کس دن مارا جائے گا؟ جب امام کا ظہور ہوگا اور امام کے سامنے گھٹنوں کے بل چلتا ہوا آئے گا اور آ کر مقابلے کے لیے تیار ہوگا۔ کہتے ہیں امام کی تلوار کا وار چلے گا، امام کی تلوار کا وار چلے گا، اور شیطان زمانے ظہور کے ابتدا میں جب شیطان ہی مر جائے گا تو پھر بندے الرحمن کے ہی رہ جائیں گے۔ جب شیطان ہی مر جائے گا تو بندے الرحمن کے ہی رہ جائیں گے۔ لیکن شیطان بہرحال یا یہ زمان رجعت میں ہونے والا وقت معلوم وہ ہے یا اس سے پہلے وقت معلوم۔ شیطان کا قاتل کون ہے؟ یا مولائے متقیان قاتل ہیں یا مولا کا لخت جگر امام زمان قاتل جو اسے قتل کرنے والے۔ مگر لشکر، شیطان کا لشکر، اور یہ باتیں بڑی تیزی کے ساتھ مکمل ہو گئیں تقریباً کہ زمانے ظہور میں فتنے اور سارے فتنے امام کی تلوار کے ذریعے سے ختم کیے جائیں گے۔ جو تلوار امام کی اٹھے گی تو نیام میں نہیں جائے گی، اور وہ جملہ ہے معصوم کا کہ اس زمانے کے افراد کا خون حلال ہو چکا ہوگا۔ آخر زمانہ کے افراد کا خون حلال ہو چکا ہوگا۔ اب تک تو خون کے حرام ہونے کا مسئلہ ہے،
اتنا خون بہے گا کہ لوگ کہیں گے یہ تو نہیں ہے وہ مہدی کہ جو آل محمد سے تھے. اگر آل محمد سے ہوتے تو رحم کرتے، یہ تو رحم نہیں کر رہے. تو یہ جملہ معصوم نے پہلے ہی بتا دیا کہ ایسا بھی کہا جائے گا، ایسا بھی کہا جائے گا، لیکن تلوار کس کے لیے؟ جو تلوار کے قابل ہے. اور صرف جملے بیان کرتے کرتے، اور چونکہ اب میلاد کا بھی موقع اور محل ہے، اور کہیں ایسا نہ کل کی طرح پھر ہمیں کچھ منقبت اور شعراء حضرات کے کلام سے استفادہ کرنے کا موقع نہ ملے، میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ امام کی آمد اور ہم سب کی ذمہ داریاں، ایک تڑپ پر دعا مانگنا، امام کے زمانے کو یاد کرتے ہوئے انتقام خون حسین، باقی بچے ہوئے افراد سے امام کا انتقام لینا، ان افراد سے کہ جو کہیں گے کہ ہمارا قصور کیا ہے. اور قرآن بھی کہتا ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، اور کوئی نفس کسی دوسرے نفس کا بوجھ نہیں اٹھاتا ہے. پھر کیوں ایسا ہوگا؟ ایسا اس لیے ہوگا کہ ان کی اولادیں اپنے آباء و اجداد کے اعمال پر راضی ہوں گی، اور جو راضی ہو جائے اس پر لعنت بھی ہے. لعن اللہ امتن سمعت بذالک فرضیت بہ، لعنت ہے مومنوں کی، تلوار ہے امام زمانہ کی. تو آئیے پروردگار عالم کی بارگاہ میں اس دعا کے ساتھ التماس کرتے ہیں جو اللہم انا نرغب الیک فی دولت کریمہ. پروردگار بے شک کہ ہم تیری طرف رغبت رکھتے ہیں فی دولت کریمہ. اور کیا دعا میں الفاظ ہیں، دولت کریمہ، حکومت کرم، حکومت بخشش و مہربانی، تلوار کے باوجود دولت کریمہ. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی پہچان کہ تو عزو بہل اسلام و اہلہ، جس کے ذریعے سے اے پروردگار تو عزت دے گا اسلام کو اور اہل اسلام کو. وَتُذِلُّ بِهَا النِّفَاقَ وَأَهْلَ، جس کے ذریعے سے تو ذلیل کرے گا نفاق اور اہل نفاق کو. پروردگار اس حکومت کے قیام میں ہم تیری بارگاہ میں دست بدعا ہیں. عام طور پر امام کے ظہور کی دعا لوگ آخر میں مانگتے ہیں، ایسے ہوتا ہے نا. پہلے اپنی دعا، بیٹا بیمار، بیٹی بیمار، بیٹے کا مسئلہ، بیٹی کا مسئلہ، روزگار کا مسئلہ، ویزے کا مسئلہ، کفیل کا مسئلہ، ارباب کا مسئلہ، اس کے بعد کہیں جا کر آخر میں چپ پہ امام بھی آ جائیں. تو پہلی دعا امام کی مانگا کیجئے کہ امام آ گئے تو سارے مسئلے خود بخود حل ہو جائیں گے، اور اگر امام نہیں آتے تو مسئلے حل ہو کر بھی مسئلے حل کہاں ہوئے. پروردگار وہ زندگی عطا فرما کہ زمانہ عدل و انصاف دیکھ سکیں. پروردگار وہ زندگی عطا فرما کہ جنت البقیع کی تعمیر دیکھ سکیں. پروردگار وہ زندگی عطا فرما کہ جنت المعلا کی تعمیر دیکھ سکیں. پروردگار وہ زندگی عطا فرما کہ قاتلان سرکار سید الشہداء سے وہ حقیقی انتقام دیکھ سکیں. پروردگار ان تمام کا انتقام کہ جو امام کے محب جہاں جہاں بے گناہ ٹارگٹ کیے گئے، قتل کیے گئے، ان تمام کے انتقام کا زمانہ ہمیں دیکھنا نصیب فرما. پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا تمام حاضرین محفل کی حوائج شرعیہ کو پورا فرما. اور کیا حاجت ہے، کیا حاجت ہے. 9 ربیع الاول ہے. 9 ربیع الاول کو اتنی بڑی عید ہے، اتنی بڑی عید ہے کہ جو ہمارا والا امام ہے نا، جو ہمارے لیے محمد بھی ہے، ہمارے لیے علی بھی ہے، ہمارے لیے حسن بھی ہے، حسین بھی ہے، ہمارے لیے سید سجاد بھی وہی، ہمارے لیے محمد باقر بھی وہی تو ہے جو ان باقی 11 اماموں سے ملائے ہوئے ہے. پروردگار
واسطہ اس امام کا، جب ہمارے امام کا زمانہ ہے تو مالک ہمارے امام کو ہم سے راضی ہو، خوشنود فرما دے۔ نور امام زمانہ کو ہماری آنکھوں کا سرما قرار دے۔ پروردگار موت اور حیات تیرے اختیار میں ہے، اگر امام کے ظہور سے پہلے تو نے موت کا فیصلہ کر لیا ہو تو پروردگار قبروں سے ایسے اٹھانا کہ کفن ہمارا لباس ہو، تلوار نیام سے باہر ہو، نیزے کی نوک چمکتی ہوئی ہو، اور داعی حق کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے سمت امام زمانہ بڑھ سکیں۔ باہر اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار وہ اتنا قریب کر دے، اتنا قریب کر دے، اتنا قریب کر دے کہ ہمارے بچے اور ان کے بچے نہیں، ہم خود امام کے دور کو دیکھ لیں۔ پروردگار اگر کوئی مدت باقی رہ گئی ہے تو اسے معاف کر دے۔ پروردگار ہمیں ایسے گناہوں سے بچا لے جو ظہور امام کے زمانے کو دور کر رہے ہیں۔ پروردگار ایسے گناہوں کو معاف فرما دے کہ ظہور کے بعد جن کی توبہ کی قبولیت کا راستہ بند ہو جائے گا، اس سے پہلے کہ توبہ کی قبولیت کا راستے بند ہو جائیں، پروردگار ہمارے تمام تر گناہوں کی توبہ قبول فرما دے۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار ہمارے تمام تر اعمال صالحات، ایام عزا، ماتم داری، پرسہ داری قبول فرما لے۔ پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار تمام تر حاضرین محفل جو حاجات لے کر آئے تھے، بڑی خوشی کا دن، بڑی عید کا دن، پروردگار تمام کی حاجتیں، عید پر تو پیسے بٹتے ہیں، عید پر تو بادشاہان وقت غلاموں کو آزاد کرتے ہیں، قیدیوں کی سزاؤں میں کمی کی جاتی ہے، یا بعض قیدیوں کو رہا کر دیا جاتا ہے۔ مالک آج سے بڑی عید کہاں، تو بھی منتظر ہے، ہم بھی منتظر ہیں، تو واسطہ اس کا جس کو تو نے رکھا ہمارے لیے۔ اے بقیت اللہ کے خدا، بقیت اللہ کی زیارت سے مشرف فرما۔ اے بقیت اللہ کے خدا، بقیت اللہ کے غلاموں میں، سپاہیوں کے غلاموں میں شامل فرما۔ اور اے پروردگار بقیت اللہ کے نام سے تمام تر حاضرین کی مشکلات کا خاتمہ فرما، جن کے مسائل ویزے کے ہیں، جن کے مسائل دیگر ہیں، جاب کے مسائل ہیں اور دیگر مسائل ہیں، گھر کے حوالے سے بیٹوں کے، بیٹیوں کے، دیگر مسائل، تمام تر مسائل کا حل مشکل کشا کے بیٹے کا واسطہ ان تمام مسائل کو حل فرما دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اور آپ نے بیٹھے رہنا ہے چونکہ میلاد ختم نہیں ہوا ہے، نثر ختم ہوا ہے، ابھی شعر کی زبان میں مدحت امام باقی ہے۔ صلوات پڑھ لے محمد۔